بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی کہ گزشتہ جلسے میں فصل اول کا آغاز کیا تھا۔ فصل اول اس بات واجب تعالی کے بیان میں ہے۔ شارح علامہ نے ذکر فرمایا کہ مصنف یعنی علامہ حلی اس بات ثانی سے پہلے ایک مقدمہ ذکر فرما رہے ہیں، جو مقدمہ معقول کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ یعنی ہر معقول جب اس کی طرف ہم وجود خارجی کی نسبت دیتے ہیں تو تین حالتوں سے خالی نہیں، کیونکہ وہ معقول یا اس وجود خارجی سے متصف ہو سکتا ہے یا اس وجود خارجی سے متصف نہیں ہو سکتا۔ اگر معقول وجود خارجی سے متصف نہ ہو سکتا ہو تو اسے ممتنع الوجود لذات ہی کہتے ہیں، جیسے شریک الباری۔ اور اگر اس معقول کا وجود خارجی سے متصف ہونا ممکن ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس معقول کا وجود خارجی سے متصف ہونا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہے تو اسے واجب الوجود لذات ہی کہیں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالی۔ اور اگر اس معقول کا وجود خارجی سے متصف ہونا ممکن تو ہو لیکن واجب نہ ہو تو ایسے موجود کو ممکن الوجود لذات ہی کہتے ہیں۔ یہاں تک شارح کے بیان کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے کتاب کے اندر یعنی متن میں واجب الوجود، ممکن الوجود اور ممتنع الوجود کو لذات ہی سے مقید کیا ہے، یہ لذات ہی کی قید کو کیوں ذکر کیا ہے؟ تو شارح فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لذات ہی ہے یہ واجب الوجود اور ممتنع الوجود ان دونوں میں قید احترازی ہے، اور ممکن الوجود لذات ہی میں یہ قید توضیحی ہے۔ علم منطق میں اپنے مقام پر ذکر کرتے ہیں کہ جو قیودات ذکر کی جاتی ہے ایک لحاظ سے ان قیودات کی دو قسمیں ہیں، یا قید احترازی ہے یا قید توضیحی ہے۔ قید احترازی اس قید کو کہتے ہیں کہ جس قید کے ذریعے سے کسی چیز کو خارج کیا جائے، جبکہ قید توضیحی اس قید کو کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو خارج کیا جائے، بلکہ اسی شے کی توضیح اور وضاحت مقصود ہوتی ہے۔ تو لذات ہی کی قید ان تینوں میں دو کے اندر قید احترازی ہے اور ایک کے اندر قید توضیحی ہے۔ واجب الوجود اور ممتنع الوجود میں لذات ہی کی قید احترازی ہے۔ واجب الوجود لذات ہی کی قید کے ذریعے سے واجب الوجود لغیر ہی کو خارج کیا، اور ممتنع الوجود لذات ہی کی قید سے ممتنع الوجود لغیر ہی کو خارج کیا۔ لیکن ممکن الوجود لذات ہی میں یہ قید توضیحی ہے، کیونکہ ممکن الوجود ہوتا ہی لذات ہی ہے، لغیر ہی نہیں ہوتا۔ یہ شارح کا بیان کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ واجب الوجود لذات ہی اس واجب الوجود کو کہتے ہیں کہ وجوب وجود اس کی ذات کا تقاضا ہو، ضرورت وجود خود اس کی ذات کی وجہ سے ہو، غیر کی جانب سے ضرورت وجود نہ آئے۔
جبکہ اس کے مقابلے میں واجب الوجود لغیرہ ہی ہے۔ واجب الوجود لغیرہ ہی کا معنی یہ ہے کہ اس شے کی ذات کا تقاضا ضرورت وجود نہیں ہے، بلکہ غیر کی جانب سے وجوب وجود آیا ہے۔ ممتنع الوجود لذات ہی کا معنی بھی یہ ہے کہ جس کی ذات کا تقاضا ضرورت عدم ہے، لیکن ممتنع الوجود لغیر ہی یعنی ذات کا تقاضا ضرورت عدم نہیں ہے، غیر کی وجہ سے ضرورت عدم آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ممکن الوجود لذات ہی، وہاں پر عرض کیا کہ ممکن الوجود لغیر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن الوجود لغیر ہی ہو تو وہ شے ذات کے لحاظ سے یا ممکن الوجود ہوگی یا واجب الوجود یا ممتنع الوجود۔ اگر وہ چیز ذات کے لحاظ سے واجب الوجود یا ممتنع الوجود ہو اور غیر کی وجہ سے ممکن الوجود بنے تو انقلاب ماہیت لازم آئے گا، اور اگر ذات کے لحاظ سے وہ چیز ممکن الوجود ہے تو پھر غیر کی جانب سے امکان تحصیل حاصل ہو جائے گا۔ یہ مشہور برہان ہے کہ جو ہم نے بدایہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ممکن الوجود لغیر ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ممکن الوجود لغیر ہی ہو یعنی غیر نے اس کو امکان عطا کیا ہے۔ اچھا، جب غیر نے اس کو امکان عطا کیا ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے وہ تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوگی، یا ذات کے لحاظ سے وہ چیز واجب ہوگی یا ممتنع ہوگی یا ممکن ہوگی۔ اگر وہ چیز ذات کے اعتبار سے واجب اور ممتنع ہو اور غیر کی وجہ سے امکان آتا ہو تو انقلاب ماہیت لازم آئے گا، اور اگر وہ چیز خود ذات کے اعتبار سے بھی ممکن ہو اور غیر نے بھی آ کر اس کو امکان دیا ہو تو یہ تحصیل حاصل ہے، چاہے غیر اس کو امکان دے یا نہ دے وہ چیز ذات کے لحاظ سے ممکن ہوگی۔ لہٰذا اس برہان کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ممکن الوجود لغیر ہی محال ہے۔ یہ کتاب کا بیان ہے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، پھر کچھ وضاحتیں ہیں، توضیحات ہیں، تکملے ہیں کہ ان کو میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں تک عبارت میں پہنچے تھے وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْوَاجِبَ بِكَوْنِهِ لِذَاتِهِ احترازًا من الواجب لغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے واجب کو مقید کیا اس بات کے ساتھ کہ وہ واجب لذاتہ ہی ہو۔ انما قیدنا الواجب بکونہ لذاتہ، کیوں مقید کیا؟ احترازًا، مفعول لہو ہے، احترازًا من الواجب لغیرہ، تاکہ واجب لغیرہ سے احتراز کیا جائے، یعنی واجب لغیرہ کو خارج کیا جائے۔ واجب لغیرہ کی مثال دیں آغا، فرماتے ہیں کا وجوب وجود المعلول عند حصول علتہ التامہ۔ واجب لغیرہ کی مثال جیسے معلول کا وجود واجب ہو جاتا ہے جب اس کی علت تامہ حاصل ہو جائے۔ علت تامہ کی وجہ سے معلول کا وجود وجوب لغیرہ پیدا کرتا ہے۔ کہ معلول، علت تامہ، علت کیا ہے، ان کی ابھی تھوڑی دیر میں وضاحت کروں گا، فی الحال صرف ترجمہ سنیں۔ علت کیا ہے، علت تامہ کیا ہے، ان کی ابھی وضاحت کروں گا۔ فَإِنَّهُ یعنی کیونکہ یہ معلول یجب وجودہ، جب علت تامہ حاصل ہو جائے تو معلول کا وجود واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ یجب وجودہ، کیونکہ معلول کا وجود وجوب پیدا کر لے گا۔ اگر علت تامہ ہو تو معلول وجوب پیدا کرے گا۔ البتہ لیکن لا لذات ہی، یہاں پر جو معلول وجوب پیدا کرتا ہے یہ اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے، بل لوجود علتہ التامہ، بلکہ معلول کا وجود جو وجوب پیدا کرتا ہے علت تامہ کے وجود کی وجہ سے ہے۔ کہ ابھی میں تھوڑی دیر میں وضاحت کرتا ہوں کہ ہمارے پاس قانون ہے کہ جب بھی علت تامہ ہوگی تو اس کا معلول واجب ہو جائے گا۔ نہیں ہو سکتا علت تامہ ہو لیکن معلول کا وجود وجوب پیدا نہ کرے۔ وَإِنَّمَا اسی طریقے سے وَقَيَّدْنَا الْمُمْتَنِعَ أَيْضًا، یہ عطف ہو رہا ہے اس پر، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْوَاجِبَ اس پر عطف ہو رہا ہے۔ وَقَيَّدْنَا الْمُمْتَنِعَ أَيْضًا بِقَوْنِهِ لِذَاتِهِ،
کہتے ہیں کہ ہم نے ممتنع کو بھی مقید کیا لذات ہی کے ساتھ. کیوں؟ احترازاً من الممتنع لغیرہ، تاکہ ممتنع لغیرہ سے اعتراض کیا جائے، یعنی ممتنع لغیرہ کو خارج کیا جائے. مثال ممتنع لغیرہ کی کامتناع وجود المعلول عند عدم علتہ، جس طریقے سے معلول کا وجود ممتنع بالغیر ہوتا ہے عند عدم علتہ، جب اس کی علت تامہ نہ ہو، یا بلکہ علت تامہ کی قید بھی ضروری نہیں، عبارت اسی طریقے سے درست ہے، عند عدم علتہ، جب اس کی علت نہ ہو. کہ ابھی اس کو بیان کروں گا کہ اوپر علت تامہ کی قید کیوں لگا رہے اور یہاں پر خالی علت کیوں کہی ہے. 2 منٹ رکے، علت و معلول کی وضاحت کروں تو یہ فلسفہ بھی روشن ہو جائے گا. فعلاً یہ آپ کا قرضہ ہے میرے اوپر کا عند حصول علت تامہ، لیکن نیچے امتناع بالغیر کے لیے کہہ رہا ہے یہی کہ علت نہ ہو، چاہے وہ علت تامہ ہو یا ناقصہ ہو، کوئی بھی علت نہیں ہوگی تو معلول امتناع بالغیر پیدا کرے گا. وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ دَاخِلَانِ فِي قِسْمِ الْمُمْكِنِ، اور یہ دونوں قسمیں یعنی وجوب بالغیر اور امتناع بالغیر، یہ دونوں قسمیں ممکن الوجود میں داخل ہے. یہ میں نے کل کے درس میں بیان کیا تھا کہ امکان وجوب بالغیر کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے اور امکان امتناع بالغیر کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے. یہ میں نے کل عرض کیا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک شے ذات کے اعتبار سے ضرورت وجود نہ رکھتی ہو لیکن علت تامہ کی وجہ سے وجوب وجود پیدا کرے، اور ہو سکتا ہے ایک شے ذات کے اعتبار سے عدم نہ رکھتی ہو لیکن عدم علت کی وجہ سے اس کے لیے عدم ضرورت پیدا کرے، یعنی امتناع بالغیر ہو. یہ کل وضاحت کر چکا تھا. وَأَمَّا الْمُمْكِنُ فَلَا يَكُونُ وُجُودُهُ لِغَيْرِهِ، لیکن فرماتے ممکن اس کا وجود لغیر ہی نہیں ہوتا. ممکن فقط ممکن لذات ہی ہوتا ہے، کبھی بھی ممکن لغیر ہی نہیں ہوتا. پس فلا فائدۃ فی قیدہ لذات ہے، لہذا اس کے اندر فلا فائدۃ فی قیدہ لذات ہے. پس فرماتے ہیں کہ ممکن کے اندر لذات ہی کی قید کے لانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے اعتراض کے لحاظ سے. الا لبیان انہ لا یکون الا کذالک، اس کے نیچے لکھ دیں مگر یہ کہ یہ قید توضیحیہ ہے، یہ لکھ دیں الا مگر یہ کہ لبیان انہ، ہو کی ضمیر ممکن کی طرف جاتی ہے، مگر یہ کہ اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہ بے تحقیق یہ ممکن لا یکونو نہیں ہوتا الا کذالک مگر اسی طریقے سے، یعنی ممکن فقط لذات ہی ہوتا ہے، قید توضیحی ہے. لا للاحتراز عن غیرہ، نہ کہ یہ لذات ہی کی قید غیر لذات ہی کو خارج کرنے کے لیے، نہ، ممکن الوجود فقط لذات ہی ہوتا ہے، لغیر ہی نہیں ہوتا. اچھا، یہاں تک یہ عبارت تھوڑی سی صاف ہو گئی. اب آ جائے چند نکات کے جو میں نے عرض کیا کہ اس عبارت کو صاف کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی وضاحت کروں. سب سے پہلے آتے ہیں علت و معلول کی تعریف کریں، اور اسی طریقے سے علت و معلول کے اقسام کو بھی ذکر کریں. علت کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، علت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو معلول کے وجود میں دخالت رکھے. علت یعنی ہر وہ شے جو وجود معلول کے اندر دخالت رکھتی ہو، یا دوسرے لفظوں میں علت یعنی ہر وہ شے جو وجود معلول کے اندر اثر انداز ہو، جو معلول کے وجود کے اندر اثر انداز ہو، اسے علت کہتے ہیں. یا بعبارت ثالثن، تیسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، علت یعنی وہ چیز جو وجود معلول کی احتیاجات کو ختم کرے، جس کے ذریعے سے وجود معلول کی احتیاجات پوری ہوتی ہوں، اسے بھی علت کہتے ہیں. یا آسان لفظوں میں یوں بھی کہے، اگر ایک موجود
اپنے وجود میں کسی اور موجود پر متوقف ہو تو متوقف علیہ کو علت کہتے ہیں اور متوقف کو معلول کہتے ہیں. مثال، با اپنے وجود میں الف پر موقوف ہو تو الف کو علت کہیں گے، با کو معلول کہیں گے. پس علت یعنی جو وجود معلول کے اندر اثر انداز ہو، جو وجود معلول کی احتیاجات کو پورا کرے، جو وجود معلول کے اندر دخالت رکھے، یہ علت کی تعریف ہے. اچھا، ایک لحاظ سے علت کی دو قسمیں، یا علت تامہ ہوتی ہے یا علت ناقصہ ہوتی ہے. غور کیجئے گا، علت تامہ یعنی وہ علت جو مشتمل ہو ان تمام چیزوں پر جن پر معلول موقوف ہے. معلول اپنے وجود میں جن جن چیزوں کی احتیاج رکھتا ہے، اگر علت ان تمام چیزوں پر مشتمل ہو تو اس کو علت تامہ کہتے ہیں. علت ناقصہ یعنی وہ علت کہ جو مشتمل ہو بعض ان چیزوں پر کہ جن پر معلول موقوف ہے. یعنی معلول کی جتنی بھی احتیاجات ہیں وہ ساری کی ساری احتیاجات علت ناقصہ کے ذریعے سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ بعض احتیاجات جس علت کے ذریعے سے پوری ہوتی ہو اس کو علت ناقصہ کہتے ہیں. اچھا، جب علت ناقصہ اور علت تامہ کی تعریف واضح ہو گئی تو یہاں سے علت تامہ اور علت ناقصہ کا حکم بھی روشن ہو جاتا ہے. علت تامہ کا حکم یہ ہے، جب بھی علت تامہ ہوگی تو معلول حتماً وجود میں آئے گا، کیونکہ علت تامہ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے جن پر معلول متوقف ہے. لہذا جب بھی علت تامہ موجود ہوگی معلول اس کا وجود میں آئے گا، اور جب بھی علت تامہ نہیں ہوگی تو معلول نہیں ہوگا. یعنی علت تامہ اور معلول کے درمیان تلازم دونوں طرفوں سے ہے، وجود کی جانب سے بھی تلازم ہے، عدم کی جانب سے بھی تلازم ہے. یعنی اگر علت تامہ موجود ہوگی تو قطعاً معلول موجود ہوگا، اور اگر علت تامہ موجود نہیں ہوگی تو معلول کا وجود میں نہیں آئے گا. اچھا، یہ ہو گیا علت تامہ کا حکم. اب یہ علت ناقصہ کے حکم کی طرف. علت ناقصہ کا جو تلازم ہے معلول کے ساتھ وہ فقط عدم کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی علت ناقصہ موجود ہو تو معلول وجود میں آئے، نہ، وجود کے اعتبار سے تلازم نہیں ہے. ہو سکتا ہے علت ناقصہ موجود ہو لیکن معلول وجود میں نہ آئے. لیکن عدم کے لحاظ سے تلازم ہے. عدم کے لحاظ سے تلازم ہے یعنی کیا؟ یعنی اگر علت ناقصہ نہیں ہوگی تو معلول وجود میں نہیں آئے گا. عدم کی جانب سے تلازم ہے، وجود کی جانب سے تلازم نہیں ہے. یہ ہو گیا علت تامہ اور علت ناقصہ کا حکم. اچھا، اب اگر یہ علت تامہ اور علت ناقصہ کا حکم سمجھ میں آ گیا تو عبارت کے اندر جو میں نے کہا کہ ایک جگہ پر مصنف نے کیا لکھا، مثلا یہ عبارت دیکھیں، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْوَاجِبَ بِكَوْنِهِ لِذَاتِهِ احترازًا من الواجب لغیرہ. تو واجب لغیرہ کے لیے مثال یہ ذکر کی کا وجود المعلول عند حصول علت تامہ. یہاں پر علت تامہ کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ معلول کا وجود تبھی وجوب پیدا کرے گا جب علت تامہ ہو. علت تامہ ہوگی تو معلول وجود میں آئے گا، وجود میں آئے گا یعنی وجوب رکھتا ہے. بس وجود کے اعتبار سے تلازم علت تامہ کے ساتھ ہے، لہذا علت کو مقید کیا علت تامہ کے ساتھ. لیکن نیچے عبارت میں جو مثال دی امتناع وجود معلول کے لیے، وہاں پر ایسے کہا وَقَيَّدْنَا الْمُمْتَنِعَ أَيْضًا بِكَوْنِهِ لِذَاتِهِ اعتراضًا من الممتنع لغیرہ كامتناع وجود المعلول عند عدم علتہ. اب اس علت کو مقید نہیں کیا علت تامہ کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ عدم کے اعتبار سے مطلق علت کا تلازم ہے، چاہے علت تامہ ہو تو بھی عدم کے ساتھ ملازمہ رکھتی ہے، چاہے علت ناقصہ ہو تو بھی عدم کے ساتھ ملازمہ رکھتی ہے.
یعنی یوں، اگر علت تامہ نہیں ہوگی تب بھی معلول نہیں ہوگا، اور اگر علت ناقصہ نہیں ہوگی تب بھی معلول وجود میں نہیں آئے گا. یعنی عدم کی جانب سے مطلق علت کا تلازم ہے، وہاں پر علت تامہ کی ضرورت نہیں ہے، مقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علت تامہ بھی عدم کے ساتھ تلازم رکھتی ہے اور علت ناقصہ بھی عدم کے ساتھ تلازم رکھتی ہے، لہذا مطلق علت کا تلازم ہے. اسی لیے مصنف نے یہاں پر اند عدم علت تامہ نہیں کہا. تامہ کی قید یہاں پر زائد ہوتی کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلق علت، مطلق عدم علت تلازم رکھتی ہے عدم معلول کے ساتھ. دیکھیں عبارت کے اندر کتنا دقیق اور لطیف نقطہ تھا. اچھا، علت کی ایک اور تقسیم بھی ہے جو مشہور اور معروف تقسیم ہے. علت ایک لحاظ سے 4 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، یا علت فاعلی ہے، یا علت غائی ہے، یا علت مادی ہے، یا علت صوری ہے. علل اربع. ایک لحاظ سے علت کی یہ 4 قسمیں کہ فلسفی مباحث میں ہم نے تفصیلاً بیان کیا، لیکن یہاں پر کتاب کی حد تک آپ کے لیے روشن کرنے کے لیے اس نقطے کو بھی ذکر کروں. علت فاعلی یعنی ما یصدر عنہ المعلول، جس سے معلول صادر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں علت فاعلی. علت غائی کسے کہتے ہیں؟ ما لاجلہ یصدر المعلول، جس کی وجہ سے معلول وجود میں آئے، یعنی وہ ہدف، وہ غایت، اس ہدف اور غایت کی وجہ سے معلول صادر ہو، اسے کہتے ہیں علت غائی. علت مادی کسے کہتے ہیں؟ علت مادی یعنی ما یکون بہ الشیء بالقوہ. علت مادی یعنی جس چیز اور عنصر کی وجہ سے وہ شے بالقوہ ہو، اسے کہتے ہیں علت مادی. اچھا، علت صوری کسے کہتے ہیں؟ ما یکون بہ الشیء بالفعل، جس شے کے ذریعے سے ایک شے کی فعلیت ہو، اسے کہتے ہیں علت صوری. میں دقیق تعریف بیان کر رہا ہوں کیونکہ معمولاً یہ جو تعریف ہے علل اربع کی تعریف میں علت مادی اور علت صوری کو تسامحاً اچھے طریقے سے بیان نہیں کرتے. عام طور پر مثال ایسے دیتے، مثلا یہ ٹیبل، یوں بیان کرتے ہیں کہ ٹیبل کو بنانے والا جو بڑھئی ہے وہ علت فاعلی ہے. ٹیبل کو جس مقصد کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے وہ علت غائی ہے، اور ٹیبل کے اندر جو لکڑی ہے وہ علت مادی ہے. ٹیبل کی جو صورت ہے یہ علت صوری ہے. عام طور پر ایسے بیان کرتے ہیں لیکن یہ غلط ہے، یہ تسامحی مثال ہے، یہ مثال دقیق نہیں ہے. علت فاعلی، علت غائی، علت مادی اور علت صوری کے لیے یہ جو مثال دی گئی ہے یہ تسامح پر مبنی ہے. یہ مثال درست نہیں ہے، اچھی مثال نہیں ہے. درست مثال یہ ہے، مثلا آپ کے سامنے ایک سیب ہو، یا اسی ٹیبل کو لیں کہ اس کے اندر میں دقیق طریقے سے مثال دوں. ٹیبل کو بنانے والا علت فاعلی کہلاتا ہے. ٹیبل کو بنانے والا علت فاعلی کہلاتا ہے. جس ہدف کے تحت ٹیبل کو بنایا گیا وہ علت غائی. یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن علت مادی لکڑی نہیں ہے، یہ علت مادی نہیں ہے، بلکہ اس ٹیبل کے اندر صلاحیت ہے کہ جل کے راکھ بن سکتی ہے. یہ جو اس کے اندر حیثیت بالقوہ ہے، اس حیثیت بالقوہ کو علت مادی کہتے ہیں. مادہ اولا اور حیولا فلسفے میں ہم بیان کرتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے ایک شے بالقوہ ہوتی ہے، اور جس شے کے ذریعے سے اس کی فعلیت ہے، یعنی اس کا یہ لکڑی ہونا، یہ فعلیت ہے اس کی، یہ اس کی علت صوری ہے. تو بہرحال عام طور پر جو مثالوں میں ہے وہ تسامح پایا جاتا ہے. لکڑی علت مادی نہیں ہے، لکڑی مادہ ثانیہ ہے، مادہ اولا نہیں ہے. یہ فلسفے میں ہم بیان کرتے ہیں. یا مثلا نطفہ،
نطفہ جو علقہ بنتا ہے، علقے سے مضغہ بنتا ہے، مضغے سے جنین بنتا ہے اور اس سے انسان وجود میں آتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں علت فاعلی وہ ذات ہے کہ جس نے اس نطفے کو جنین اور بچہ بنایا ہے. وہ باب نہیں ہے. باب علت فاعلی نہیں ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر ذکر کروں گا، یہ علت اعدادی ہے. باب علت فاعلی نہیں ہے. باپ بیچارے کا کام تو فقط یہ تھا کہ ایک مادہ منوی کو ایک خاص جگہ پہ رکھ دیا، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. علت فاعلی باپ نہیں ہے. علت فاعلی پروردگار عالم ہے کہ جو اس نطفے کو جنین اور جنین سے بچہ بناتا ہے. یا باذن اللہ وہ فرشتہ ہے، وہ ملک مجرد ہے، وہ عقل مفارق ہے کہ جو باذن اللہ خدا نے متعال کے اذن سے اس نطفے کو بچے کی شکل میں لے کر آتا ہے. علت فاعلی وہ ہے، باب علت فاعلی نہیں ہے. غایت اور ہدف علت غائی کہ جس ہدف کے تحت اس انسان کو بنایا گیا ہے وہ اس کی علت غائی ہے. علت مادی وہ نطفہ ہے کہ جس کے اندر یہ بالقوہ صلاحیت ہے کہ بچہ بن سکتا ہے، اور علت سوری اس کا بالفعل انسان بننا ہے. یہ درست اور دقیق مثالیں ہیں. یہ علت کی 4 قسمیں کہ پس علت یا علت فاعلی ہے، یا علت غائی ہے، یا علت مادی ہے، یا علت سوری ہے. اچھا ایک اور نقطہ آپ کے لیے عرض کروں کہ یہ بھی مفید ہوگا. عالم مادہ کے اندر کوئی بھی فاعل مادی علت فاعلی حقیقی نہیں ہو سکتا. عالم مادہ کے اندر جتنے بھی فاعل مادی ہیں وہ علت فاعلی حقیقی نہیں ہوتے، کیونکہ علت مادی کے ذریعے سے فقط اور فقط ایک مادے کو تحرک دیا جا سکتا ہے. نئی صورت کا افاضہ یہ فاعل مادی کا کام نہیں ہے. یہ تھوڑا سا دقیق مطلب بھی ہے، لطیف مطلب بھی ہے، اور حکمت مطالعہ کے اندر خوب بیان بھی ہوتا ہے. ہم عام طور پر مثال کیا دیتے ہیں بچے اور ماں کو، ماں اور بچے کی مثال. ہم سمجھتے ہیں کہ ماں اور باپ بچے کے لیے علت فاعلی ہے. یہ غلط ہے. علت فاعلی وہ عقل مفارق ہے، وہ جو موجود مجرد ہے. ماں باپ فاعل حرکت ہے. ان کا کام فقط اور فقط یہ ہے کہ ایک مادہ منوی کو اٹھا کر دوسرے محل میں قرار دیتا ہے. اب اس مادہ منوی کو ارتقا دے کر نئی صورت کا افاضہ کرنا یہ نہ باپ کا کام ہے نہ ماں کا کام ہے. اس مادہ منوی کو نئی صورت عطا کرنا یہ فاعل مجرد کا کام ہے، یہ خدا کا کام ہے، یا باذن اللہ فرشتے کا کام ہے. کیونکہ علت مادی فلسفے میں بیان کرتے، اپنے مقام پر بیان کرتے ہیں کہ علت مادی فقط اور فقط فاعل حرکت ہے. مادی کا فاعل مادی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک مادے کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھتا ہے، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھے گا. نئی صورت کا افادہ کرنا یہ علت مادی کے ہاتھ میں نہیں ہے. مثلا قرآن میں بھی ہے نا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ بہت ہی لطیف مطلب ہے. جو زارع ہے، جو کاشتکار ہے، آیا واقعاً یہ جو زمین ہے اس زمین کے اندر کاشتکاری نئی کھیتی کو اگانا اس کاشتکار کا کام ہے یا خدا کا کام ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ خدا کا کام ہے. کاشتکار فقط یہ کرتا ہے کہ زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، زمین کو پانی دیتا ہے، لیکن اس بیج کو نئے پودے کی شکل میں اگانا، نئی صورت افادہ کرنا یہ کاشتکار کا کام نہیں ہے، یہ اس فاعل حقیقی کا کام ہے. اور وہ فاعل حقیقی کہ جس کو کہتے ہیں مفیض وجود، جو وجود کا افاضہ کرتا ہے، نئی صورت کا افاضہ کرتا ہے، مفیض وجود فقط خدا کی ذات ہے.
یا دوسرے لفظوں میں وہ ملک مجرد ہے جو باذن اللہ ایک مادے کے اندر نئی صورت کا افادہ کرتا ہے. اب یہ دیکھیں توحید کتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ عالم مادہ کے اندر کوئی بھی فاعل مادی نئی چیز کو ایجاد نہیں کرتا. بھلے صنعت کا کام کر سکتے ہیں کہ لکڑی کو اٹھایا, اس کو کاٹ چھانٹ کر جو ہے وہ ایک ٹیبل بنا دی, وہ نئی چیز نہیں بنائی, اسی مادے میں کاٹ چھانٹ کی ہے, اسی لیے اس کو ٹیبل کو صنعت کہتے ہیں, طبیعت نہیں کہتے. نئی چیز نہیں بنائی اس نے. صنعت یعنی مادے کو اٹھا کر اس کے اندر کاٹ چھانٹ کر کے ایک نئی شکل میں لے کر آئے, یہ کر سکتا ہے, لیکن وہ نئی صورت نہیں ہے, نیا وجود نہیں ہے, وہی مادہ ہے, اس کے اندر کاٹ چھانٹ کی گئی ہے. لیکن نئی صورت کا افاضہ, نئے وجود کا افاضہ, جیسے بیج سے پودے کا اگنا, جیسے مثلا نطفے سے بچے کا پیدا ہونا, یہ نئی صورت کا افاضہ. اس نئی صورت کا افاضہ کون کرتا ہے؟ اس نئی صورت کا افادہ خدا کرتا ہے, یا باذن اللہ وہ ملک مجرد کرتا ہے. لہذا کبھی کبھار یہ لوگ جو بحث کرتے ہیں نا کہ انسان نے بھی مختلف چیزوں کو بنایا, خدا نے بھی مختلف چیزوں کو بنایا, یہ اصلاً غلط ہے. انسان اصلاً نئی چیز کو ایجاد نہیں کر سکتا. یا دوسرے لفظوں میں جو بعض حضرات آتے ہیں اور علل کو فقط علت مادی کے اندر منحصر کرتے ہیں, یہ یہاں پر اشتباہ کرتے ہیں. علت مادی کے اندر اگر علت کو منحصر کیا جائے تو نئی صورت کا افادہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ علت مادی کا کام فقط اور فقط حرکت دینا ہے, تعارف کرنا, ایک شے کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھنا. لیکن وہاں پر نئے وجود کا افادہ, نئی صورت کا افادہ, یہ کس کا کام ہے؟ بھائی اگر آپ ایک کاشتکار کو بھی اٹھائے تو کاشتکار کیا کرتا ہے؟ کاشتکار ایک بیج اٹھا کے زمین کے حوالے کرے گا, پانی دے گا, لیکن اس بیج سے نئی صورت کو کون اگاتا ہے؟ یہاں پر پروردگار عالم کی ضرورت پڑتی ہے یا فاعل مجرد کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال یہ ایک نقطہ کہ پس علت حقیقی یا یوں کہیں فاعل حقیقی یا یوں کہے مفیز وجود فقط اور فقط پروردگار عالم کی ذات ہے, یا وہ ملک ہے جو باذن اللہ نئی صورت کا افادہ کرتا ہے. خب یہ ایک مطلب, علت مادی کبھی بھی علت فاعلی حقیقی نہیں ہو سکتی. خب ایک اور مطلب کو ذکر کروں, اگرچہ وقت گزر گیا ہے لیکن حیف ہے کہ اس مطلب کو ذکر نہ کروں, یا چلیں جلسے سے آئندہ پر رکھتے ہیں, کیونکہ بعض مطالب علت و معلول کے باب میں ابھی رہتے ہیں کہ جن کو جلسے سے آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.